نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 103۔ وَاعْتَصِمُوا اور مضبوطی سے تھام لو بحبل اللہ اللہ کی رسی کو، جمیعاً سب مل کر، وَلَا تَفَرَّقُوا اور فرقہ بندی نہ کرو، وَاذْكُرُوا اور یاد کرو نعمت اللہ اللہ کا احسان، علیکم جو اس نے تم پر کیا، اذ کہ کنتم تھے تم اعداءً آپس میں دشمن، فَأَلَّفَ پھر الفت پیدا کر دی اس نے بین قلوبکم تمہارے دلوں میں، فَأَصْبَحْتُمْ سو ہو گئے تم بِنِعْمَتِهِ اللہ کے فضل و کرم سے اخواناً بھائی بھائی، وَكُنْتُمْ اور تھے تم عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ کنارے پر آگ سے بھرے گڑھے کے، فَأَنْقَذَكُمْ سو بچا لیا اللہ نے تم کو منہا اس سے، كَذَلِكَ اسی طرح يُبَيِّنُ اللَّهُ کھول کھول کر بیان کرتا ہے اللہ لَكُمْ تمہارے لیے آیاتہ اپنی آیات، لعلکم تاکہ تم تہتدون رہنمائی حاصل کرو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کی رسی سے مراد اللہ کا دین یا کتاب و سنت کے احکام ہیں، اور اللہ کی رسی اس لیے کہا گیا ہے کہ یہی وہ رشتہ ہے جو تمام اہل ایمان کا اللہ سے تعلق قائم رکھتا ہے، اور دوسری طرف اہل ایمان کو ایک دوسرے سے مربوط بناتا ہے، اور کتاب و سنت کے احکام پر سختی سے عمل پیرا ہونے سے اس بات کا امکان ہی نہیں رہتا کہ مسلمانوں میں آپس میں اختلاف، انتشار یا عداوت پیدا ہو۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی تمام تر توجہ دینی تعلیمات پر مرکوز رکھیں اور فرقہ بندیوں سے پرہیز کریں۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے اور فرقہ بندی سے بچنے کی تاکید بہت سی احادیث میں ہے، جیسا کہ ایک روایت کے مطابق سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتوں کو پسند فرماتا ہے اور 3 باتوں کو تمہارے لیے ناپسند فرماتا ہے۔ وہ تمہارے لیے یہ پسند فرماتا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تم سب اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو اور تفرقہ بازی اختیار نہ کرو، اور جن باتوں کو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ناپسند فرماتا ہے وہ بے مقصد ادھر ادھر کی باتیں، کثرت سوال اور مال ضائع کرنا ہے۔ اور اسی طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپس میں اختلاف نہ کیا کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگوں نے اختلاف کیا تو وہ ہلاک اور برباد ہو گئے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے ایک خط کھینچا، پھر فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے، پھر اس کے دائیں اور بائیں چند خطوط کھینچے اور فرمایا یہ ایسے متفرق راستے ہیں جن میں سے ہر ایک پر شیطان ہے جو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، جس کا ترجمہ ہے اور یہ کہ بے شک یہی راستہ ہے سیدھا، بس اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دیں گے۔ پھر آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، یعنی جس وقت پورے عرب میں قبائلی نظام رائج تھا اور لوٹ مار اور قتل و غارت کا بازار گرم تھا، کوئی حکومت یا عدالت سرے سے موجود ہی نہیں تھی جس کی طرف رجوع کیا جا سکے۔ نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ جہاں کہیں کوئی جنگ چھڑ جاتی تو وہ ختم ہونے میں آتی نہیں تھی۔ ایسی ہی صورتحال مدینہ میں اوس اور خزرج کے درمیان جنگ بعث کی تھی، اور یہ آیت مبارکہ اوس اور خزرج کے بارے میں ہی نازل ہوئی۔ زمانہ جاہلیت میں ان کے درمیان شدید عداوت، کینہ پروری اور نفرتیں تھیں، جن کی وجہ سے ان میں طویل جنگیں اور لڑائی جھگڑے ہوئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اسلام کو بھیجا اور ان دونوں خاندانوں کے لوگ مشرف با اسلام ہوئے تو وہ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ایک دوسرے کے ہمدرد اور غم گسار اور معاون و مددگار بن گئے۔
اس طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو لڑائی کی آگ کے گڑھے میں گرنے سے اور مرنے کے بعد جہنم کی آگ کے گڑھے میں گرنے سے بچا لیا۔ اسی نعمت اور الفت اور محبت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جس کا ترجمہ ہے، اگر آپ دنیا بھر کی دولت خرچ کر کے ان میں ایسی محبت اور الفت پیدا کرنا چاہتے تو نہ کر سکتے تھے۔ یہ اللہ ہی ہے جس نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی آیات اسی طرح کھول کھول کر تمہارے آگے بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ آیت نمبر 104، وَلْتَكُنْ، اور چاہیے کہ رہے، مِنْكُمْ تم میں، اُمَّةٌ ایک جماعت ایسے لوگوں کی، يَدْعُونَ جو دعوت دیتے رہیں، إِلَى الْخَيْرِ نیکی کی طرف، وَيَأْمُرُونَ اور حکم دیں، بِالْمَعْرُوفِ اچھے کاموں کا، وَيَنْهَوْنَ اور منع کریں، عَنِ الْمُنْكَرِ برے کاموں سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ ہیں در حقیقت فلاح پانے والے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس امت میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی دعوت دے، یعنی اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا فریضہ امت مسلمہ کی اجتماعی زندگی کا ایک نہایت اہم ستون ہے۔ اسی لیے کتاب و سنت میں بہت سے مقامات پر اس کی سخت تاکید آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر خلافت کے مستحقین کا ذکر فرمایا تو ان کی صفات میں اقامت صلاۃ اور اعطائے زکوٰۃ کے بعد تیسرے نمبر پر اسی صفت یعنی امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا ذکر فرمایا۔ اس لیے بعض علماء نے اس فریضے کو فرض عین قرار دیا۔ ان کا خیال یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنی اپنی علمی سطح اور صلاحیت کے مطابق یہ فریضہ بجا لا سکتا ہے، اور یہ بات بھی بالکل درست اور بہت سی احادیث صحیح سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے۔ اور اس آیت میں جن لوگوں کا ذکر ہے یا جس جماعت کا ذکر ہے، اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جو علوم شریعت کے ماہر اور دعوت کے اعتبار سے واقف ہوں، اور ان کی زندگی کا وظیفہ ہی یہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دیں اور برے کاموں سے روکتے رہیں۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، بصورت دیگر قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے عذاب بھیجے، پھر تم اس سے دعا کرو گے بھی تو وہ تمہاری دعا قبول نہیں فرمائے گا۔ اور پھر اسی طرح سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حدود پر قائم رہنے والے اور ان کو توڑ دینے والے کی مثال ان لوگوں جیسی ہے جنہوں نے قرآن اندازی کر کے کشتی کے حصے آپس میں تقسیم کر لیے۔ ان میں سے کچھ لوگوں کو کشتی کا نچلا حصہ ملا جبکہ دوسرے گروہ کو اوپر والا حصہ ملا۔ جو لوگ کشتی کے نیچے والے حصے میں تھے ان کو جب پانی کی ضرورت پڑتی تو انہیں اوپر والوں کے پاس سے گزرنا پڑتا۔ وہ کہنے لگے کہ اگر ہم اپنے کشتی کے حصے میں سوراخ کر لیں تو یوں اوپر والوں کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اب اگر وہ اوپر والے انہیں ایسا کرنے سے نہ روکیں اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں اور وہ اپنا یہ ارادہ پورا کر لیں تو سوراخ کے باعث کشتی پانی سے بھر کر غرق ہو جائے گی، یعنی سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ لیکن اگر اوپر والے ان کا ہاتھ پکڑ لیں تو خود بھی بچ جائیں گے اور باقی تمام لوگ بھی نجات پا جائیں گے۔ آیت نمبر 105، وَلَا اور نہ تَکُونُوا ہو جانا تم کالذین ان لوگوں کی طرح تفرقوا جو فرقوں میں بٹ گئے، واختلفوا اور اختلاف میں مبتلا ہو گئے، من بعد ما اس کے بعد بھی کہ آ چکے تھے ہم البینات ان کے پاس واضح احکام، وَأُولَئِكَ اور یہی وہ لوگ ہیں لہم جن کے لیے ہے عذاب عظیم عذاب عظیم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہود و نصارہ کی طرح مختلف گروہوں میں بٹ جانے سے منع فرمایا، جنہوں نے حق سے روگردانی کر کے خواہش نفس کی اتباع کی اور حق بات کے واضح دلائل آ جانے کے باوجود ان کے درمیان حسد و عداوت اور بغض و عناد پیدا ہو گیا اور ان کے دل مختلف ہو گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہود و نصارہ کے باہمی اختلاف اور فرقہ بندی کی وجہ یہ نہیں تھی کہ انہیں حق کا پتہ نہیں چلا تھا اور وہ اس کے دلائل سے بھی بے خبر تھے، بلکہ حقیقت یہ ہے
کہ انہوں نے سب کچھ جانتے ہوئے محض اپنے دنیاوی مفاد اور نفسانی اعتراض کے لیے اختلاف اور فرقہ بندی کا راستہ اختیار کیا تھا اور اس پر جمے ہوئے تھے۔ حدیث میں ہے کہ یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے اور نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جن میں سے ایک فرقے کے سوا سب دوزخی ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، یعنی وہ فرقہ اس راہ پر چلے گا جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں۔ یعنی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گمراہ فرقے کی بنیاد کوئی بدعی عقیدہ یا عمل ہوتا ہے، لہٰذا ہر فرقے کے مسلمانوں کو اس بات کی ضرور تحقیق کر لینی چاہیے کہ اس کا کوئی عقیدہ یا عمل ایسا تو نہیں جس کا وجود دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دور صحابہ سے ملتا ہی نہ ہو، اور اگر فی الواقعہ نہ ملتا ہو تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ گمراہی میں مبتلا ہے۔ آیت نمبر 106، یوما، اس دن جب، تبیدو، روشن ہوں گے، وجوہ، کچھ چہرے، وتسودو، اور سیاہ ہوں گے، وجوہ، کچھ چہرے، فَأَمَّا الَّذِينَ، سو وہ لوگ کہ، اسودت، سیاہ ہوں گے، وجوہہم، ان کے چہرے، اکفرتم، اچھا تم ہو جنہوں نے کفر کیا تھا، بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد، فذوقوا، سو چکھو اب مزہ، العذاب، عذاب کا، بما، بدلے میں، کنتم تکفرون، اس کفر کے جو تم کرتے رہے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ یہودی یا عیسائی یا ہندو یا سکھ وغیرہ ہو گئے تھے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دین میں بہت سی بے اصل اور باطل باتیں شامل کر کے، یا بعض ضروریات دین کا انکار کر کے، یا ملحدانہ قائد اختیار کر کے اصل دین سے نکل گئے تھے، اور یہ کفر ہے۔ یعنی ان تمام باتوں پر کفر کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔ یعنی قیامت کے دن روشن چہرے تو صرف ان لوگوں کے ہوں گے جو دین پر قائم اور ثابت قدم رہے، اور یہی لوگ اللہ کے سایہ رحمت میں بھی ہوں گے، اور جن لوگوں نے گمراہ فرقوں میں شامل ہو کر کفر کی روش اختیار کی، انہی کے چہرے سیاہ ہوں گے اور انہی کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ آیت نمبر 107، وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ، رہے وہ لوگ کہ روشن ہوں گے، وجوہہم، چہرے ان کے، ففی رحمت اللہ، سو ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں رحمت سے مراد جنت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوزخ اور جنت میں بحث ہوئی۔ دوزخ نے کہا، مجھ میں جبار اور متکبر داخل ہوں گے۔ جنت نے کہا، مجھ میں ضعیف اور مسکین داخل ہوں گے۔ اللہ عز و جل نے دوزخ سے فرمایا، تو میرا عذاب ہے، تیرے ذریعے میں جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا، اور جنت سے فرمایا، تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے میں جس پر چاہوں گا رحم کروں گا، اور تم میں سے ہر ایک کو بھر دیا جائے گا۔ آیت نمبر 108، تلکا آیات اللہ، یہ آیات ہیں اللہ کی، نتلوہا، جو پڑھ کر سنا رہے ہیں ہم، علیکا، آپ پر، بالحق کی، حق کے ساتھ، وما اللہ، اور اللہ نہیں، یریدو، چاہتا، ظلمن، کے ظلم ہو، للعالمین، اہل جہان پر۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اب تک جو کچھ بیان ہوا سب اللہ کی برحق آیتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیج کر اور کتابیں نازل کر کے لوگوں کو سیدھا راستہ بتا دیا ہے، اور اس بات سے آگاہ کر دیا ہے کہ آخرت میں وہ کن امور کی باز پرس کرنے والا ہے۔ اس کے باوجود جو لوگ ہدایت کی راہ اختیار نہیں کریں گے یا اپنے غلط طرز عمل سے باز نہیں آئیں گے تو وہ اپنے آپ پر خود ظلم کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی اور میں بندوں پر ہرگز کوئی ظلم ڈھانے والا نہیں۔ آیت نمبر 109، وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کا ہے، ما فی السماوات،
جو کچھ ہے آسمانوں میں، وما فی الارض اور جو کچھ ہے زمین میں، وإلی اللہ اور اللہ کے حضور ترجع الامور پیش ہوتے ہیں سب معاملات۔ یعنی زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے سب کچھ اللہ ہی کا ہے اور تمام تر معاملات اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یدبر الامر من السماء الی الارض، وہ آسمان سے زمین تک ہر معاملے کی تدبیر کرتا ہے۔ یعنی سارے اختلافات، ساری نفرتیں، سارے جھگڑے، ان سب کا فیصلہ اللہ ہی کرے گا۔ یعنی صبح اور شام تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں اور اصل فیصلہ اللہ کے ہاں ہی ہوگا۔ اللہ ہم سب کے حق میں خیر و برکت والے فیصلے فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔